تقریباً تمام مفسرین کے نزدیک نور ایمان کی مثال آ رہی ہے۔ ایمان کا نور جو اللہ تعالیٰ بندے کو عطا کرتا ہے، اس کی حقیقت ایک تمثیل سے واضح ہو رہی ہے کہ جیسے ایک طاق ہے، اس میں ایک چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ جو ہے وہ ایک شیشے کے اندر ہے، یعنی قندیل کی شکل ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ ایسے صاف ستھرا چمکدار ہے جیسے ایک چمکتا ہوا ستارہ۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اور اس میں جو تیل جلایا جاتا ہے وہ ایک ایسے مبارک زیتون کے درخت سے حاصل کیا گیا ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی بہت ہی فائن کوالٹی کا وہ تیل ہے۔ اور اس کی خاصیت کیا ہے؟ یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ وہ تیل بھڑک اٹھے، یعنی وہ جل جائے، وہ روشن ہو جائے وہ قندیل۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ آگ نے ابھی چھوا نہ ہو، ابھی آپ دیا سلائی قریب لا رہے ہیں اور وہ بھڑک اٹھتا ہے، وہ اتنا فائن ہے۔ نور علی نور، روشنی ہے روشنی پر۔ اب یہ ایک تمثیل ہے، اس کو آپ یوں سمجھیے کہ طاق جو ہے وہ انسان کا یہ جو سینے کا پنجرہ بنتا ہے، یہ ایک طاق کی مانند ہے، اس کے اندر ہے وہ ایک چراغ قلب۔ وہ قلب جو ہے اگر وہ صاف شفاف ہو، وہ مقدر نہ ہو گیا ہو، اس کا جو شیشہ ہے وہ ایک قندیل کی مانند ہے، غلط ماحول غلط تربیت سے وہ مقدر ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کی وہ نور فطرت سلامت ہو اور وہ قلب اپنی صحیح حالت پر ہو، اور نور فطرت اس کے اندر باقی ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے، ہر شخص کے اندر معرفت رکھی ہے، تو جیسے ہی نور وحی آپ کا جو ہے اس کے اوپر فیضان ہوتا ہے اور وہ ابھی قریب بھی پہنچتا ہے وہ نور، کہ یہ اندر کا چراغ بھڑک اٹھتا ہے، اس کو لپک کر قبول کرتا ہے، اور یہ دو نور مل جاتے ہیں، ایک نور وحی اور ایک نور فطرت، اور ان کے ملنے سے نور ایمان تشکیل پاتا ہے۔ یہ ہے اس کا حاصل۔ اور یہ اس کی سب سے بڑی مثال، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے بارے میں گواہی خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ان کا اپنا نور فطرت صاف شفاف تھا، اس میں کوئی تعصبات شرقی غربی نہیں تھا معاملہ، وہ کسی تعصب کی وجہ سے گدلا نہیں ہوا تھا۔ ان کا آئینہ قلب جو ہے بالکل صاف تھا، وہ توحید جو ہے انہوں نے اس پہ پورے طور پر کاربند تھے، شرک نے اس کو گدلا نہیں کیا تھا، مقدر نہیں کیا تھا۔ تو جیسے ہی وحی کی آواز کان میں آئی تو حضور فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے دعوت دی ہے، ایک لمحے کے توقف کیے بغیر انہوں نے قبول کیا اور فوراً ایمان لائے۔ یہ ہے مثال ایمان کی، نور ایمان کی، دو نوروں کے سے مل کر یہ بنتا ہے۔ نور علی نور، روشنی ہے روشنی پر۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس نور کی، اپنے اس نور کی جس کو چاہتا ہے، نور ایمان جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور وہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ تو ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ یعنی ان مثالوں سے لوگوں کو کچھ سہولت ہو جاتی ہے حقیقت کو سمجھنے میں، ورنہ ایس سچ ان حقائق کو جاننا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس زمان و مکان کی حدود میں رہتے ہوئے، لیکن مثالوں سے اللہ تعالیٰ کچھ واضح فرما دیتا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں کہ جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ ان کو بلند کیا جائے اور اس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نور ایمان دیا ہے وہ تسبیح کرتے ہیں اس کی ان گھروں میں صبح و شام، یعنی مسجدوں میں ان کا دل جو ہے مسجد میں لگتا ہے، عبادت میں نماز میں طبیعت جو ہے وہ لگتی ہے، لو لگاتے ہیں اللہ سے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ باہمت مرد کہ جنہیں غافل نہیں کرتی نہ کوئی تجارت اور نہ کوئی سودا لین دین خرید و فروخت، عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اللہ کی یاد سے اور نماز قائم رکھنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ ان چیزوں میں غافل ہو کر دنیا کی مشغولیات میں بھی وہ مشغول ہو کر اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، نہ نماز سے غافل ہوتے ہیں، نہ زکوٰۃ سے، نہ اللہ کے ذکر سے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے احساس سے کہ جس دن دل اور نگاہیں الٹ دی جائیں گی۔ یہ ان کی کیفیت ہے، اس کی ہیبت ہے، اس کا احساس۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلے میں بدلہ عطا فرمائے ان کے بہترین کاموں کا، یا بہترین بدلہ عطا فرمائے ان کے کاموں کا، ان کے اعمال کا جو انہوں نے کیے۔
وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور انہیں اپنے فضل سے بھی نوازے۔ ایک تو اجر ہے جو ان کے اعمال کا ملے گا، اور ایک اللہ کی طرف سے فضل ہوگا اضافی، اور وہ کیا ہوگا؟ وہ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اللہ رزق دیتا ہے اور اپنے فضل سے نوازتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب، وہ کسی حساب کتاب سے نہیں ہے، وہ تو فضل ہے بے حد و حساب۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چٹیل میدان ہو یا صحرا ہو اور اس میں ایک سراب ہو۔ یہ کفر جو ہے دونوں معنی میں ہے، جیسے ہم نے دیکھا کہ منافقین کے بارے میں بھی کہا گیا کہ انہوں نے کفر کیا ہے، ان لوگوں کے بارے میں بھی کہا گیا جو ان کی ساری توجہ دنیا کی طرف ہے، زبان سے تو مانتے ہیں اللہ کو اور آخرت کو، لیکن لگے ہوئے ہیں دنیا کمانے میں، اور ان کو کوئی تمیز نہیں ہے حلال حرام کی، ایک کیا ہوا ہے انہیں سب، تو وہ بھی حقیقت کے اعتبار سے تو منکر ہیں، آخرت کو نہیں مانتے، ان کا عمل گواہی دے رہا ہے کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے۔ تو ایسے لوگوں پر یہ مثال صادق آ رہی ہے، منافقین اور وہ کہ جن کی ساری ترجیح دنیا ہی ہے، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہ ایسے ہے مثال جیسے ایک چٹیل میدان ہے یا صحرا ہے اور اس میں سراب ہے، وہ چمکتی ہوئی ریت، یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا یہ سمجھتا ہے کہ وہ پانی ہے، دور سے وہ پانی لہرے لیتا ہوا محسوس ہوتا ہے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا اس تک، لم یجدہ شیئا، تو کچھ نہیں پایا وہاں پر، پانی تو نہیں ہے، وہ تو ریت ہی ہے، وہ جتنا آگے جائے گا وہ پانی اور دور نظر آئے گا اسے، اسی کا نام سراب ہے۔ ووجد اللہ عندہ، اور وہ پائے گا وہاں پر اللہ کو، یعنی اللہ کا فیصلہ، آخر موت آئے گی اسے صحرا میں، فوفاہ حسابہ، اور اللہ پورا پورا کر دے گا اس کا حساب، واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب لے لینے والے ہیں۔ یہ مثال کیا ہے کہ انہوں نے اگر کوئی ظاہراً کوئی نیکی کی ہے، کوئی خدمت خلق کے کام کیے ہیں، کوئی ہسپتال کھول دیا، کوئی اور کام، کوئی کنواں کھدوا دیا، کبھی حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی، کسی فقیر کو کچھ دے دیا، اگر یہ کچھ ہے بھی، وہ سمجھتے ہیں کہ چلو ہم نے کچھ کام تو کیے ہوئے نا، اگر کوئی آخرت ہے بھی تو وہاں پر ہمارا اعمال نامہ بالکل خالی نہیں ہے۔ تو لیکن یہ لوگ جو ہیں جب وہاں پہنچیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، یہ سب اعمال اکارت گئے، ان کے سب ضائع ہوئے، ان میں سے کوئی بھی وہاں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں جب دنیا ہی انسان کی مطلوب و مقصود بن جائے تو وہ بظاہر نیکی کے کام بھی کرتا ہے، عام طور پر ریاکاری کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، نام و نمود کے لیے، لوگوں میں اپنا چرچا کروانے کے لیے، چنانچہ وہ کسی کو دے گا بھی تو اخباری فوٹوگرافروں کو بھی بلائے گا، ساتھ تصویر کھنچ جائے اور اخبار میں بھی چھپ جائے، ریکارڈ رہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے ان کا وہاں کوئی اللہ کے ہاں برکاہ کی برابر اس کا وزن نہیں۔ او کظلمات فی بحر لجی، اور یا پھر مثال ہے کفر کے لیے ایک اور مثال آئی ہے، یہ وہ کفر ہے صریح کفر جس کے اندر کوئی ملمے کی نیکی بھی نہیں ہے، دکھاوے کی نیکی بھی نہیں ہے، ایک انسان ڈوبا ہوا ہے نفس پرستی کے اندر۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے، کظلمات فی بحر لجی، جیسے گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں، اندھیرے ہوں، یغشاہ موج من فوقہ موج، اور موج پر موج اٹھ رہی ہو، من فوقہ سحاب، اور اوپر بادل بھی ہے، یعنی رات کا وقت ہے، سمندر کی تہ میں یعنی بالکل اندر گہرائیوں میں جو تاریکی ہے، اور اوپر بادل بھی ہے کہ ستاروں کی بھی کوئی ٹمٹماہٹ جو ہے اس کے کو بھی کوئی کرن نیچے نہ پہنچ سکے۔ یہ ہے کمپلیٹ ڈارکنیس کی ایک مثال، شدید تاریکی، انتہائی گھنا اندھیرا جسے کہیں گے آپ۔ ظلمات بعضها فوق بعض، یہ تاریکیاں ہیں تاریکیوں پر، اندھیروں پر اندھیرے۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارا محاورہ ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دینا، اتنی تاریکی، انسان کو پتا ہوتا ہے میں نے اپنا ہاتھ نکالا ہے، اس کی ڈائریکشن کیا ہے اس کا، لیکن وہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی نور عطا نہ کرے تو اس کے لیے کہاں سے آئے گا نور؟ وہ ایمان کی روشنی اسے کہیں سے نہیں مل سکتی جس کے دل پر اللہ ہی مہر کر دے۔ یہ بھی تمثیل ایسی ہے کہ اس کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ ایک فرینچ ایڈمرل تھا کہ جس کی نظر سے یہ بات گزری ہے کہ یہ قرآن مجید میں ایسی تمثیل ہے
چونکہ وہ بحریہ کا آدمی تھا تو اس سے تجربہ تھا، اس کی عمر سمندروں میں گزری تھی،